جو فارن نیشنلز پاکستان میں ہیں وہ اسمگلنگ میں اور بارڈر کے راستے وہ ڈالرز ہوں یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں، دوسری چیزیں ہوں، الیکٹرانکس ہوں، کپڑا ہو، وہ اسمگلنگ میں ملوث تھے. لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو اب ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اس کا ریٹ، تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اس حوالے سے. ایک منٹ سے اصل ایشو افغان نیشنل ہے یہاں پر، جو اسلام آباد سے بھی باتیں چل رہی ہیں. پنجاب کی حد تک جو فگر آئی ہے اسلام آباد سے، وہ تقریباً 9 لاکھ ایسے افغانی ہیں جن کے پاس، یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. 9 لاکھ جن میں کچھ ٹیمپریری ہے، کچھ ریگولر ہے. یہاں اوور آل آپ کی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا مرتب کیا ہوگا کہ پشاور اور کراچی کے بعد تیسرا بڑا مرکز پنجاب ہے افغانیوں کا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹینٹیٹو میجر کو کہ 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں؟ نہیں، جو پنجاب میں ہیں عارضی طور پر رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,000 ان میں زیادہ تر بلکہ میجورٹی یہ افغانز کی میں بات کر رہا ہوں. جو 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان میں سے 1,64,000 جو ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ ہیں. یہ اور انلیگل کا تو آپ کا اسٹیمیشن ہو کوئی؟ اس وقت ساری لسٹیں بن رہی ہیں اور جب کارروائی شروع ہوگی تب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اب تک کتنے لوگ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے لوگ والنٹریلی گئے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا، انٹرنیشنل کنونشن کی سیکشن 8 یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو غیر ملکی کو، وہ الیگل بھی ہو، اس کو اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک اپیل کا فورم پرووائڈ کرنا ہے. ایسا کوئی سسٹم کوئی نہیں، وہ مہاجرین کے لیے جو انلیگل فارن نیشنلز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ان کو ہم ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، ان کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ 31 اکتوبر کی رات 12 بجے سے پہلے تک اپنے اپنے ممالک کے بارڈر جو ہیں پاکستان سے کراس کر کے ادھر نکل جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا اقدامات آپ کر رہے ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں، فورس کو یہ سارے انلیگل ریزیڈنٹ اور جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اگر اسمگلنگ اسی طرح چلتی ہے، شالوی میں ویسے ہی سامان ملتا ہے، بکتا ہے، یا کوئی فائنانسنگ میں انوالو ہوتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کیا اسٹیپ کرے گی، کس کو ذمہ دار کرانا؟ نہیں، یہ تو آپ ہپوتھیٹیکل بات کریں، جب ہوگا تب دیکھیں گے نا، ابھی تو ایسا کچھ نہیں. میر صاحب پروف آف رجسٹریشن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ ہے کیا. فار ایگزامپل ایک غیر ملکی ہے اور وہ غیر قانونی کاروباری چیزوں میں ملوث ہے تو پروف آف رجسٹریشن وہ رکھتا ہے. میں پروف آف رجسٹریشن رکھتا ہوں. آپ کون سی کارروائی کریں گے پروف آف رجسٹریشن کے اوپر جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے؟ نہیں، یہ ہے بنیادی طور پہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ جو ہے یہ نادرہ ایشو کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو جنہیں ہم ریفوجیز کہتے ہیں، اور یہ ان کے سارے کوائف دیکھ کے، ان کا کریکٹر، ان کے معاملات دیکھ کے جاری ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات سازگار ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے. یہ اس لیے عارضی رہائش کا ایک ڈاکومنٹ ہے. ایگزسٹ کیا ہے اس فیصلے پہ افغان گورنمنٹ نے رجسٹ کیا تھا شروع میں، اب کیا پوزیشن ہے، یہ کس طرف جائیں گے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ افغانستان میں اگر جا کے پاکستانی اس طرح رہیں گے تو انہیں تو اجازت ہی نہ وہ دیں گے. تو یہ انلیگل فارن نیشنلز کسی بھی ملک کے ہوں، وہ ڈاکومنٹس کے بغیر اگر رہ رہے ہیں یا ان کا ویلڈ ویزا نہیں ہے تو انہیں جانا ہوگا. میر صاحب یہ بتا دیں کہ غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہے اور یقیناً عرصے سے مقیم ہے پاکستان، تو کوئی ادارہ نہیں تھا جو ان غیر ملکیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے پہلے موجود ہو، ان کو روکتا، ان کو پکڑتا، اتنی تعداد نہ بڑھتی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کو کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ادھر وار افغانستان میں ہوئی تو پاکستان نے تو ویلکم کیا تھا ان لوگوں کا. اب جب ادھر حالات بہتر ہو گئے تو یہ واپس نہیں گئے، تو
پھر جب پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تو یہ فیصلہ کیا گیا. ظاہر ہے ماضی تو ماضی ہے, آج کی بات کریں تو ایکشن شروع ہے. یہ جن کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں, یہ تو 9 مئی کے واقعات میں بھی یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں, جو کہ ثبوت پڑے ہیں جسٹس کے پاس. تو ان کو جو جن میں سے کچھ, میں پھر بتا رہا ہوں, یہ لیگل فارن نیشنلز کے حوالے سے آپریشن ہے, کسی خاص کمیونٹی کے حوالے سے. جن کے ویزا ایکسپائرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی ہو, اس کو رینیو کروانا پڑے گا. یہ بتائیے گا کہ پورے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کی کوئی باتیں آپ ابھی سے دکھائی نہیں دے رہی جیسے ایران کیا تو. بھیا میں پنجاب گورنمنٹ کا ترجمان ہوں, یہ سوال وفاقی حکومت سے آپ کو ہونا چاہیے. پنجاب میں جو مریض علاج معالجے کے لیے آتے ہیں وہ غیر ملکی ہیں, چاہے وہ افغان ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں, ان کے ڈاکومنٹ ویلڈ نہیں رہے, اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کوئی پالیسی دے گی, وہ اپلائی کریں گے یا ان کا علاج معالجہ جاری رہنے کی صورت قائم رہے گی؟ فورن انلیگل نیشنل جو بھی ہے اسے 31 اکتوبر تک یا تو خود کو لیگل کروا لے ورنہ اسے جانا ہوگا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 2 ہفتوں سے جو اساتذہ ہیں ان کا مظاہرے کا سلسلہ ہے, 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ رہا کرنے کا حکم کر لیتی ہے. اساتذہ پر گجرانوالہ میں دہشت گردی کا بھی پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا. تو پنجاب حکومت کیوں جو ڈنڈے کی جو پالیسی ہے وہ اپنائے ہوئے ہے, کیوں مذاکرات نہیں ہوتے, ان سے بیٹھ کے کیوں نہیں بات چیت کر رہی؟ 2 ہفتے ہوئے ہیں, اساتذہ جو سڑکوں پر ہیں, تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہے. جو بات اساتذہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے سوال کا جواب دینے دیں یار, میں بتا رہا ہوں, سوال کا جواب دینے دیں. نہ تو حکومت پنجاب نے کسی سرکاری ادارے کو کسی پرائیویٹ ادارے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, نہ ہی سرکاری اسکولوں میں سے کسی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک مفروضہ ہے جو ایک ٹویٹ سے شروع ہوا تھا, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. تو اس مفروضے کی بنیاد پر ہڑتالیں اور مظاہرے جو ہیں ان کا کوئی جواز بنتا ہے. سب اس میں جو ایسوسیشن جو بلیک میل کرتی ہیں حکومتوں کو, سرکاری ملازمین کی ایسوسیشن ہے, وہ تو اپنے اپنے مفادات کی خاطر بھی ہڑتالیں کروا رہی ہیں. یہ سوال تو نہیں ہے بھیا, یہ تو تبصرہ ہے. نہیں آپ بتا رہے ہیں. میرا خیال سوال ختم ہو گیا آپ لوگوں. بس یہ ہے کہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی پلان کیا جاری کیا گیا ہے؟ کون سا ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ سابق پرائم منسٹر لاہور میں بڑا لیڈر ہے کا, جیسے بھی حالات میں تو سیکیورٹی درکار ہوتی ہے. ہاں سیکیورٹی ہے جی, فارمر پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اسے سیکیورٹی ملتی ہے, خان صاحب کو ملتی تھی, میاں صاحب کو مل رہی ہے, اور وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں جو مینار پاکستان ان کو کارڈن کریں گے اور جلسہ کریں گے. اچھا سر, یہ پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ یہ بتا دیا, یہی ہم نے, وہ آ رہے ہیں اور وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, جلسے کی ان کو اجازت ہے اور ان کو سیکیورٹی دی جائے گی.